بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ شوال کا 6 روزہ رکھا تو اس نے گویا زندگی بھر روزہ رکھا. دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ شوال کا 6 روزہ رکھا تو اس نے گویا سال بھر کا روزہ رکھا. یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے. ان دونوں روایتوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر سال بھر کا روزہ رکھنے کی بات آئی ہے, دوسری حدیث کے اندر زندگی بھر روزہ رکھنے کی بات آئی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو آدمی سال بھر روزہ رکھا اگر ایسا ہی پوری زندگی کرتا رہا تو وہ زندگی بھر روزہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا. دراصل اس روزہ رکھنے کی فضیلت و برکات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کر کے ہم ان روزوں کو دیکھ لیں کہ اگر ہم ایک روزہ رکھیں تو یہ 10 گنا ہو گیا, 10 روزے کے برابر ہو گیا. 30 روزہ رکھے تو یہ 300 روزے کے برابر ہو گیا, اور پھر 6 روزہ رکھ لیا تو یہ 60 روزہ گویا 360 روزے ہمارے 12 مہینے کے روزے مکمل ہو گئے. تو ہم سال بھر روزہ رکھنے والے شمار کیے جائیں گے. دراصل ہم آپ کے سامنے ان تشویشات کو لانا چاہتے ہیں جو عوام الناس کے درمیان مشہور ہے, اور عوام اس تشویش میں پڑی رہتی ہے, الجھن میں پڑی رہتی ہے. کبھی تو یہ سمجھتی ہے کہ عید کے کل ہو کر روزہ رکھنا ضروری ہے, عوام کا کوئی حصہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. تو آئیے دراصل مسائل کیا ہے اس سلسلے میں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوال المکرم کے دوسری تاریخ سے روزہ رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر دوسری تاریخ سے رکھا پھر بھی ہمارا روزہ ہو گیا, تیسری سے رکھا پھر بھی ہم اس کے فضائل کے حقدار ہو گئے, فضائل ہم پر لازم ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے چوتھی پانچویں یا جب چاہا رکھا, البتہ یہ دھیان رہے کہ شوال ہی کے مہینے میں ہمارا 6 روزہ مکمل ہو جانا چاہیے. شوال کے مہینے کے بعد اگر ہم نے 6 روزہ رکھا تو پھر ہم اس فضیلت کے حقدار نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کسی کے ذمے رمضان المبارک کے قضا روزے ہیں تو پہلے قضا روزہ رکھے پھر شوال کا نفل روزہ رکھے, اس لیے کہ نفل تو نفل ہے لیکن فرض کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کی ذمہ داری بندے پر ہوتی ہے. اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی. تو آئیے حضرات یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہمیں شوال کا روزہ کب رکھنا چاہیے اور اس کی فضیلت و برکات کیا ہے. اور کچھ لوگوں کے درمیان یہ بھی تشویش پائی جاتی ہے اور لوگ مناتے ہیں کہ جب 6 روزہ رکھ لیتے ہیں تو عیدی مناتے ہیں, اسی لیے اس روزے کو عیدی کا روزہ بھی کہا جاتا ہے. اور عیدی وہ اس طرح مناتے ہیں کہ کچھ شیرنی مٹھائیاں بنا کر کے وہ خوشی مناتے ہیں, جبکہ یاد رکھا جائے کہ خوشی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو 2 دن دیا ہے. ایک عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے, دوسرا عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ خوشی کا دن نہیں ہے, لہذا 6 روزہ رکھ کر کے جو ہم خوشی مناتے ہیں یہ بدعت ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.